السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ علی بھائی آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، عیدی کا سیزن بھی سٹارٹ ہو گیا ہے۔ امید لگائی ہوئی ہے آپ نے بھی؟ نہیں، ہم نے کہاں سے امید لگانی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے یہ تو زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے۔ اچھا شہریار بھائی، یہ مجھے بتائیں کہ یہ عید کیا ہے؟ عید کا ہسٹری کیا ہے اس کی؟ اور جو ہمارے پاس عیدی ہے یہ کیا ہمارے کلچر کا حصہ ہے یا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے؟ دیکھیے علی بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے عید کو سمجھنا ہے، عید ہوتی کیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے جو عید ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار آنے والی خوشی۔ اچھا مجھے پہلے یہ تو بتا دیں، آپ کو عیدی ملی ہے کہ نہیں ملی؟ نہیں، مجھے تو عیدی ملنی ہے نا۔ ملنی ہے یا مل گئی ہے؟ ابھی نہیں ملی۔ اچھا، یہ میری نا کچھ جب 2 سالوں سے الحمدللہ ہوا نا، رشتہ ہوا، نکاح ہوا، تب سے عیدیاں منظور ہو گئی ہیں۔ بیچ میں سے جو ہے نا عیدیاں ختم ہو گئی تھی میری، کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تب ملتی ہیں، بڑے ہو جائیں تو کہاں کوئی عید دیتا ہے، لڑکیوں کو ہی ملتی، اور ان کی عیدی ہم نے مروانی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو نا علی بھائی، عید یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کئی مقامات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عید کہا۔ اللہ علیہ وسلم تو واضح ہوتا ہے، جیسے آپ کو لغت کے اعتبار سے بتایا کہ بار بار آنے والی خوشی۔ قرآن مجید میں جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو حواری تھے نا، ان کے لیے حضرت عیسیٰ نے آسمان سے ایک مائدہ، دسترخوان اتارا تھا، تو اس کے آگے بھی عید کے الفاظ ہیں۔ تو اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ عید کوئی خاص ایک، یعنی کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہمارے دماغ میں آتی ہے نا کہ یہ عید ہے، اور بھی بہت سی عیدیں، لیکن اس میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا، زیادہ تر ہمارے یہاں جو ہے، جو سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیدیں جن کا صحیح طریقے سے اہتمام کیا ہے، ان میں ایک عید الفطر آتی ہے اور ایک عید الاضحیٰ، جسے ہم بقرہ عید کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اصل میں ان دونوں عیدوں کا جو مقصد تھا نا، مقصد یہ تھا کہ رمضان شریف میں جو بندے روزے رکھتے ہیں نا، تو ان روزے داروں کی یہ اجر ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ہم نے الٹا کر لیا۔ ہمارا جو اجر ہے نا، ہم نے لوگوں کے اوپر اجر اپنا کر دیے، لوگ دیں گے۔ میرے اندر یہ ہوتا کہ علی بھائی مجھے عید دیں گے۔ علی بھائی تو نہیں دیں گے، آپ کو کہیں سے اور سے امید ہوتی ہے۔ تو ہم نے جو اجر ہے نا، اس کی ذہن میں رکھ دیا کہ اجر ہمیں کہیں اور سے ملے۔ اللہ کے اوپر ہمارا جو ہے نا وہ یقین نہیں رہا کہ اللہ۔ دیکھیں آصف بھائی، اور مجھے امید ہی نہیں ہوتی کہ کہیں سے آنی ہے، آپ کو امید تو لگی ہوتی ہے نا کم از کم۔ تو یہی امید آپ بھی اجاگر کر لینا۔ آپ کا مسئلہ دیکھیے، آپ نے اپنی عید نہیں منظور کروائی، تو میں نے تو جب مجھے عید نہیں ملتی تھی تو میں نے سوچا یار کوئی عیدی کا نظام بناتے ہیں۔ خیر، اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ عید کے حوالے سے، تو رمضان کریم کے مہینے میں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میرے، تو بندے کو جو رمضان شریف کے بعد جو پہلا اجر ہے نا، وہ عید کی شکل میں ملتا ہے۔ اور عید کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کھائے پیے۔ عید کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ میٹھی چیز جو ہے، سب سے پہلے عید الفطر کے حوالے سے آتا ہے کہ کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ کھائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ جس رستے سے جا رہا ہے اس رستے سے واپس نہ آئے، کسی دوسرے رستے سے واپس آئے۔ اور یہی ہے کہ انسان عید والے دن جو نئے کپڑے پہنتا ہے اور اس کے ساتھ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے ہیں، پروردگار جو ہے تیرے روزے رکھے ہیں اور اس کے بدلے میں تم نے ہمیں اتنا اجر دیا۔ مومن کو اندر سے ہی وہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ اور دوسری عید جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی کی یاد میں، اللہ تعالیٰ نے وہی بھی قرآن میں فرمایا کہ تمہارا گوشت اور خون مجھے نہیں پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تقویٰ میں آتی۔ اور ایک وہ بھی عید ہے جو ہمارے عام روٹین میں ہے، وہ جمعہ کی عید ہے۔ جمعہ والے دن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کا دن، تو جمعے والی ہماری جو عیدی یہ سارے کھا جاتے ہیں۔ جمعے والے دن عیدی نہیں ملتی۔ اصل میں تو ہم نا ابھی میٹھی میٹھی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ عیدی والوں کی، ابھی عیدی والے ہم سے خوش ہو رہے ہیں، تو ابھی عیدی والوں کے منہ لٹک بھی جائیں گے۔ اچھا، میرا یہ کویشچن بھی ہے آپ سے کہ یہ جو عید ہے یہ بیسیکلی سٹارٹ کب ہوئی، ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد؟ دیکھیے، دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہر جو قرآن ایک جو ہے نا تسلسل کے ساتھ جو ہے نا نازل ہوا، کچھ آیات کچھ موقع کے اوپر،
جیسے نماز جو ہے اس کی فرضیت جو ہے یہ آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ یہ رسول اللہ معراج پہ جب گئے تھے تو نماز کی فرضیت کا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ مکہ کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض ہوئی. لیکن یہ جو عید کا جو کنسیپٹ ہے نا، یہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے نا تو اس کے ساتھ ہی جب یہ آیات نازل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اس عید کا کنسیپٹ بھی آیا. لیکن اس کے جو ہے نا اہتمام کا وہ زیادہ تر ہمیں آثار ملتے ہیں کہ یہ ہجرت مدینہ کے بعد ہے، کیونکہ اس وقت مسلمان پہلے جو ہے وہ آزاد نہیں تھے اس طرح، وہ کوئی اور دو تہوار مناتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ میرے خیال میں ریپلیس کیا تھا. ریپلیس اس میں یہ ہے کہ کچھ ہمارے ہاں آتا ہے کہ یہود کے ہاں آج بھی کچھ تہوار منائے جاتے ہیں. تو اسلام کے اندر جیسے پہلے یہ بھی آتا ہے کہ 9ویں اور 10ویں کا جو ہے محرم میں روزے رکھے جاتے تھے، تو نہیں صرف 10ویں کا روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہود سے کہ تم ایسا کیوں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ان کے ذریعے ہمیں آزادی ملی تھی فرعونیوں سے، تو ہم آزاد ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان سے بہتر موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم بھی رکھیں گے 10 محرم کا روزہ اور اس کے ساتھ ایک 9 کا اضافہ کریں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو. تو عیدی یہ ہمارے کلچر میں کا حصہ ہے یا پھر یہ دین کا حصہ ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کیا؟ یہ ہمارا نظام تو رائج ہو چکا ہے، آج کل ہر کوئی عیدی دے رہا ہے، لے رہا ہے. ایک عشرہ جو لاسٹ عشرہ ہوتا ہے یہ عیدی کا سیزن ہی ہوتا ہے ایک قسم کا. تو یہ آپ ہمارے ویورز کو بتا دیں کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے یا پھر یہ ہمارا کلچر ہے. یہ میں اپنے جو ہے نا دیکھنے والے کو بتا دوں میرے بھائیوں کہ جو عیدی ہے نا اس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں. عیدی کا دین اسلام میں کوئی تعلق نہیں. کسی ایک حدیث میں، قرآن کی کسی ایک آیت میں صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو عیدی نہیں دی. یہ جو عیدی والا کنسیپٹ اس میں نہیں تھا کہ آج جو ہے حضرت ابو بکر صدیق جو ہے حضرت علی کے گھر جا رہے ہیں عیدی دینے کے لیے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو دوسرے صحابہ کے پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیدی دے رہے. تو اس چیز کا کوئی کنسیپٹ نہیں بنتا اسلام میں. تو اس لحاظ سے کیا عیدی جو ہے اس کو آپ بدعت کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس کسی نے بھی میرے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جو میں نے نہیں کی تو وہ عمل مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے. عیدی تو آپ بھی لیتے رہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، اگر میں عید لیتا ہوں یا کوئی بھی آدمی جو ہے وہ ذہن میں یہ رکھتا ہے کہ آج ہمارے رشتہ دار یا ہمارا جو ہے خاندان والا وہ عید نہیں دیتا تو وہ گنہگار ہوگا، اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے، تو اس کے اوپر وہ دین کی شرط لگاتا ہے، اس کو دین کا حصہ سمجھتا ہے جزو. ہمارے ہاں میں کہتا ہوں کہ اس کو میں بدعت کھلم کھلا میں اس کو بدعت نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کل کو یہ بدعت کا حصہ بن جائے گی. کل کو یہ ہمارے دین کا، اگر آج نہیں بنی تو کل کو یہ ہمارے دین کا لازمی حصہ بنے. کیونکہ ایک قول بھی ہے، ایک مقولہ بھی ہے کہ ایک نسل کی جہالت، دوسری نسل کی روایت اور پھر تیسری نسل کا نظریہ یا عقیدہ بن جاتی. تو ہمارے یہاں ایسی بہت سی چیزیں ہیں. وہ ہٹلر بھی کہتا تھا نا کہ اس سے کسی نے کہا کہ جھوٹ کو سچ کیسے کیا جائے، تو اس نے کہا جھوٹ کو اتنا بولا جائے کہ لگے کہ یہ سچ ہے. جی بالکل. تو یہ چیز جو ہے یہ دین کے اندر آپ اس کو دین کا اگر شعار بناتے ہیں، اگر کوئی آدمی جس کی توفیق نہیں ہے، ہمارے ہاں میں اس کو اسی چیز میں کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس کا میں ایک اور چیز کا رد کرتا ہوں کہ جو شادی بیاہ کے موقع کے اوپر یہ پنجابی میں ہی میں کہہ دیتا ہوں یہ نیوندرا یا جسے ہم ہماری یہ جنگوی لینگویج میں بھاجی کہتے ہیں، جو بندہ ایک بندے کو دیتا ہے نا، یعنی شادی پہ گیا، ولیمہ پہ یا برات پہ یا کسی اور ایونٹ پہ، تو جو 5,000 لیتا ہے تو وہ کتاب کے اوپر لکھ لیتے ہیں اور پھر وہ ان سے بھی یہ امید رکھتے ہیں، پوری کتاب رکھی ہوتی ہے، پھر دیکھ کے ایک دوسرے کے یار فلاں آدمی کو ہم نے اتنی دی تھی، اس سے امید رکھنی ہے، اب وہ 5,000 نہیں 10,000 دے. تو جب وہ 10,000 نہیں وہ 5,000 ہی دے دیتا تو پھر ادھر بیٹھ کے کہہ رہے تھے اس نے تو ہماری ہمارے منہ پہ واپس لوٹا دی. تو پھر اس حساب سے جو عیدی اور یہ اسی چیز میں آ رہا ہے، یہ جو عیدی اور سلامی ہے یہ مختلف چیزیں ہیں یا یہ سیم چیزیں ہیں، یہ کیا ہماری کلچر کا ہی حصہ ہے؟ دیکھیں اس کی مختلف چیزیں یہ ہے کہ مختلف وقتوں میں ہیں لیکن ہیں سیم. جیسے کہ شادی بیاہ کا جو موقع ہے وہ بھی خوشی کا موقع ہے، عید بھی خوشی کا موقع ہے.
تو عید کے اوپر ہم نے وہی چیز روایت ہم نے جو شادی بیاہ کے اوپر ہماری ہے نا وہی عید کے اوپر بھی ہے. اور یہی ہم رکھتے ہیں رشتہ داروں کی طرف جب ہم جاتے ہیں پہلے خود ہی خیال رکھتے ہیں کہ یار وہ آئے عیدی پتہ لگتا ہے وہ کتنی دیتا ہے پہلے اسے آنے دو. کئی دفعہ کچھ ایسے کرتے ہیں کہ یار وہ زیادہ ہی نہ لے کے آ جائے, اس سے پہلے کہ وہ زیادہ لے کے آتے ہیں ہم لے کے چلے جاتے ہیں. ہاں بالکل. تو پہلے ہم انہیں دے آتے ہیں تاکہ ہماری طرف آئے تو ہمارا فائدہ زیادہ. تو یہ جو اندر رکھتے ہیں نا یہ چیزیں, اور یہ انہوں نے ایک تو کلچر ہے اور ساتھ ساتھ ان کی وہ متھ بن گئی ہے کہ یار یہ جو ہے دین کا حصہ ہے. مطلب عید دیتے ہیں اور پھر گمان بھی رکھتے ہیں کہ ہمیں ڈبل عیدی ملے, ہمیں ڈبل عیدی ملے. مطلب ایک ذہن میں وہ ایک چیز ہی پیدا کر لیتے ہیں, اور میرے خیال میں یہ بالکل جائز نہیں ہے. تو یہ اس کو کیونکہ میں اس کو اس طریقے سے لیتا ہوں نا کہ یہ دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے, یہ آپ کے گھر کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے. میں سخت جملے بول رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی چیز داخل کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے, کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر جو گمراہی ہے وہ آپ کو نار اللہ کی طرف جہنم کی طرف لے کے جانے والی. تو ہم اس کو اتنا ایزی لے رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں کچھ میں علماء سے بھی حیران ہوتا ہوں کہ وہ ہر چیز کو کہتے ہیں کہ یار یہ کلچر ہے اور یہ دین ہے. دیکھیں یا تو ہمارا دین جو ہے یہ ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کامل دین نہیں ہے. عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ اپنی عبادت گاہوں میں چرچز میں عبادت کرتے ہیں اور معاشرے سے وہ کہتے ہیں کہ دین کو جو ہے نا سیاست سے اور معاشرے سے اور کلچر سے دین کو دور رکھو. لیکن ہمارے یہاں کچھ میں معذرت کے ساتھ جو علماء کرام ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کیسے بیان کر رہے ہیں کہ یار یہ ہیپی نیو ایئر یا برتھ ڈے, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کریں. انشاءاللہ اور اوائڈنس ہی بہتر ہوتی ہے. اگر ایک چیز کی دلیل اسلام میں نہیں مل رہی تو اس سے اوائڈ کرنا زیادہ بہتر ہے. جیسے کہ صحابہ اکرام عید کو کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے, ان سے کیا ثابت ہے, کیا وہ عید دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ تو صحابہ سے صرف یہی عمل ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو عید کے دن ملتے تھے نا تو وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے تقبل اللہ منا و منکم. بالکل, تقبل اللہ منا و منکم, اللہ آپ کے اور میرے اعمال کو قبول کرے. لیکن آج کل ہم اپنی عوام میں ہم خود دیکھ لیں, ہم نے یہ طریقہ نہیں اپنایا ہوا. ٹھیک ہے, اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں, میرے خیال میں شہریار بھائی, اگر ہم کوئی کسی کو عیدی اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہمارے درمیان جو پیار ہے, پیار محبت بھائی چارہ وہ بڑھے, تو میرے خیال میں یہ کنسیپٹ ٹھیک ہے. لیکن یہ عیدی دینا کہ جناب میں عیدی دوں گا آگے سے مجھے عیدی ڈبل آئے گی, ٹھیک ہے, یہ کنسیپٹ رکھنا. اچھا, ہمارے پاس ایک اور چیز بھی ہے کہ غریب اور امیر کی عیدی میں بھی فرق ہے. جو غریب عیدی دے کے جائے گا اس کی ویلیو اور ہوگی, جو امیر عیدی دے کے جائے گا اس کی ویلیو اور ہوگی. اور ساتھ علی بھائی یہ بھی ہے کہ جب غریب کے گھر جاتے ہیں نا تو اس کو کم پیسے دیتے ہیں, اس نے تو اس پہ بھی راضی ہو جائے. بالکل. تو یہ خلوص, یہ تقویٰ کیا گیا, یہ جو آپ نے 30 روزے گزارے, یہ کون سے یہ گفٹ دے رہے ہیں, کون سا بھائی چارہ ہے, کون سا بھائی چارہ. بندہ دیکھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بندہ جو ہے نا اس کا سٹیٹس کیا ہے, ہم سٹیٹس دیکھ کے اس کے اوپر عیدی خرچ کرتے ہیں, اس کا سٹیٹس ہے اس کو یہ دینی چاہیے, اور لوگوں کو دکھانے کے لیے. ایک یہ بھی ایک کلچر بن گیا کہ عید ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں, باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عید دی, فلاں کو یہ عید دی. اور پھر دوستوں میں بھی یہ چیز ہے کہ ایک دوست نے کسی کو دیا اور پھر دوسرے دوست کو وہ تانا دیتا ہے, یار میں نے تمہیں دی, تمہیں خیال ہی نہیں آیا. اور اندر اندر دل میں بھی رکھتا ہے. کسی کو تحفہ دے کے, یہ چیز بھی اسلام میں آتی ہے, چیزوں میں آتی جن کا مفہوم ہے کہ کسی کو کوئی چیز دے کے پھر اس سے بدلے کی نیت نہیں رکھنی آپ نے کہ وہ مجھے بدل میں واپس دے. جب آپ نے یہ نیت رکھنی ہے, یہاں تک کہ آیا کہ کسی بندے کو, کسی فقیر کو آپ کوئی چیز دیتے ہیں نا, وہ 1 روپیہ 2 روپیہ, تو ہم انہیں دے کے پتہ کیا کہتے ہیں, میرے لیے دعا کرنا. یہ بھی غلط ہے. بالکل. ہمارا جو اجر اللہ کی طرف ہے, ہم نے روزے رکھے ہیں تو ہمارا اجر اللہ کی طرف, تو ہم اپنا اجر اللہ سے طلب کریں, لوگوں سے کیوں طلب کر رہے ہیں. تو آپ جب اس چیز کا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک غلط عمل ہے, مطلب غلط عمل تو آپ نہیں کہہ رہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ محتاط ہو کے چلنا چاہیے. تو سٹارٹ میں ہم نے یہ ڈسکشن سٹارٹ کی تھی کہ آپ کو کتنی عیدی مل رہی ہے یا آپ کو 2 سال سے کتنی عیدی ملتی آ رہی ہے. تو آپ کو جب اس بات کا علم ہوا ہے کہ یہ ایک عمل ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, اسلام میں اس کا ریفرنس مل جائے وہ نہیں ہے, تو آپ نے اس دفعہ
کیا طریقہ اپنایا ہے اس سے اوائڈ کرنے کے لیے؟ دیکھیے علی بھائی، جہاں تک ہو سکتا ہے نا، میں اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے ساتھ ساتھ جو جتنا مجھے علم اس حساب سے میں سمجھاتا رہتا ہوں. دیکھیے آج کل کی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں. بالکل بالکل. تو میں کہتا ہوں یار ان کے لیے کھانے کے لیے اور رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور ہم ادھر جناب دعوتیں اور عیدیں بانٹ رہے ہیں. ہمیں شرم کرنی چاہیے. ہم ادھر 3 4 جوتے وغیرہ اور یہ چیزیں لے رہے ہیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے چیز جو ہے کہ ایک چیز بندہ خوشی خوشی لے رہا. کچھ چیزوں میں ہمارے آپ کو بھی پتہ ہے، ہمارے یہاں کلچر ہی ایسا ہے کہ ہم جتنی مرضی کر لیں، ناک رکھنی ہوتی اور ہمیں بدتمیزی بھی نہیں کرنی، کسی سے بد لحاظی بھی نہیں کرنی. ہمارے بڑے ہیں تو ہم انہیں بس کہہ ہی سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ میری یہی اپیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہے، یہ ہمارے گھر کا بنایا ہوا دین نہیں، ہماری گھر کی بنائی ہوئی شریعت نہیں، شریعت محمدیہ ہے. اور یہ چیزیں علی بھائی یہ ہمارے کلچر کا ہی حصہ ہیں. کیسے ہمارے ہاں پہلے ہندو اور سکھ وغیرہ اور یہ سارے جو مذہبی قومیں ہیں نا اکٹھی رہتی تھی. کرسمس بھی ہوتا تھا، اور کرسمس کے اوپر کیا چیز ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہاں یہ کانسیپٹ ہے، یہ گفٹ وغیرہ دینا. اور اگلا سوال بھی میرا یہی تھا آپ سے کہ کیا جو نان مسلمز ہیں وہ بھی اپنی جو عید وغیرہ ان کا ہوتا ہے، کوئی بھی تہوار آتا ہے تو اس پہ وہ بھی ایسے گفٹ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، عیدی دیتے ہیں، یا پھر یہ ہمارا مسلمانوں کا ہی کلچر ہے؟ کہ یہ جو کرسمس ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں تو یہ عید المسیح ہے، ان کی یہ خود سے بنائی ہوئی عید ہے. تو اس میں وہ ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں. اور پھر ہندوؤں کے ہاں جو دیوالی کا کنسیپٹ ہے، تو یہ چیزیں ہم نے ان سے سیکھی ہیں. یہ ہمارے جو ہے نا آبا اس وقت جو پہلے تھے وہ تو اللہ نے تو پروردگار کی اس نعمت کا ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کے اوپر لایا ہے. اور اس نعمت کو اگر ہم قبول نہیں کریں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے، تو یہ ہم سے سلب کر لی جائے. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں جیسے ان کے ہاں دیوالی کے اوپر، ہولی کے اوپر یہ جو ہے تحائف دیے جاتے ہیں، اور ان کے ہاں بھی یہ کانسیپٹ ہے. تو یہ کانسیپٹ ان سے ہم نے اڈاپٹ کر کے اپنی عید کے اندر داخل کر دیے. اور اس کی وجہ سے علی بھائی میں کہتا ہوں میں مان ہی نہیں سکتا ایک چیز وہ دین اسلام کا جو ہے، دین اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو برڈن بنے. تو یہ لوگوں کے اوپر برڈن ایک قسم کا نا تہوار بن گیا. بندے کہتے ہیں یار عید بھی آ رہی ہے، عید بھی آ رہی ہے. اور اب بندے جو ہیں انہوں نے ایک اور بھی لے لیا کہ جس بندے کی فوتگی وغیرہ ہو جائے نا، کہتے ہیں اس کی تو عید ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے کہاں عید دینی ہے. پھر وہ اس دن وہ بہانہ بناتا ہے. وہ جب رشتہ داروں کی طرف آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یار ہماری کون سی عید ہے. ہاں بالکل. ہماری عید تو خوشی کا دن ہے، مرنے کے بعد 3 دن سوگ کے ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ بھی دین میں اضافہ ہے. بالکل ایسے دین کے اندر یہ بالکل اضافہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جتنا ہو سکے علی بھائی ہمیں نا احتیاط وغیرہ برتنی چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. دیکھیں نا ہمارے پاس شہریار بھائی جو یہ چیزیں آ گئی ہیں نا، یہ صرف دکھاوا ہے. ایک تو فضول خرچی کی جا رہی ہے. عید کا جو کنسیپٹ ہے اس کو بیس رکھ کے ہماری طرف جو ہے فضول خرچی کی جا رہی ہے. اگر ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ دکھاوا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، دکھاوا صرف دنیا میں ہی فائدہ دے گا. کیونکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، اب حدیث تو کافی لینتھی ہے، اس کا میں مین آپ کو مفہوم بیان کر دوں کہ حضور نے فرمایا کہ جو ریاکاری کرتا ہے نا، دکھاوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب کے سامنے عیاں کریں گے. اللہ اکبر. تو آج کل عیدی جو ہے وہ دکھاوا ہی کیا جا رہا ہے، سب دکھاوا کیا جا رہا ہے. آج ہم کپڑے خرید رہے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ واہ واہ کیا کپڑے انہوں نے پہنے ہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ کوئی کار خرید رہے ہیں وہ اس لیے نہیں خرید رہے کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سکون سے چلا جاؤں، میری سواری بہتر ہو جائے، نہیں، بلکہ یہ اس لیے خرید رہے ہیں تاکہ میرا جو خاندان ہے، میرا جو فرینڈ سرکل ہے، میرا جو فیملی سرکل ہے، اس میں میری عزت بڑھ جائے. ہاں یار اس بندے نے نیو گاڑی لی ہے. بالکل. آج کل ہم جناب اپنے جو شادیاں ہیں ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے خرچہ ہو رہا ہے، فضول خرچی کی جا رہی ہے تاکہ ہمارا معاشرے میں عزت بنے کہ جناب یہ بندہ اثر و رسوخ والا ہے. لیکن یہ چیزیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی.
کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جب تک آپ فضول خرچی کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ ریاکاری کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن سب کے سامنے عیاں کرے گا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں، سورۃ البنی اسرائیل میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرتا ہے نا، جو بندہ فضول خرچی کر رہا ہے وہ شیاطین کا بھائی ہے، اس کے طریقے پہ چلتا، اس کے طریقے پہ چلتا، فضول خرچ شیطان کا بھائی۔ بالکل۔ اب ہم کن کو عیدی دے سکتے ہیں، کیسے عیدی دے سکتے ہیں، اس کو آپ ایویلویٹ کریں۔ وہ پنجابی چاہتے نا ساڑیاں تو عیداں گئیاں، شبراتاں گئیاں، تو نہ آیا تو دیکھیں علی بھائی جو ہے نا، میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تو اس حوالے سے جو ہے اس کے اندر ایک آتا ہے، عید آ گئی، میرا یار نہیں آیا اس کے اندر ایک پرنٹنگ جو ہے نا، وہ پرنٹنگ اسٹائل ہمیں پڑھائے گئے ہیں کہ بچپن میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کے جو ڈیولپمنٹ سٹیجز ہیں، تو جو 6-7 سال اس کے پیریڈ ہوتے ہیں نا، تو اس میں اس کا ہوتا ہے کہ اس کے سنورنے کا ہے۔ اس میں خاص طور پہ نماز کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ 7 سال کا جب ہو جائے تو اس کو نماز، تو میں تو اس کو غلط کہتا ہوں، جو آپ بچوں کی عیدی کی بات کریں، میں تو اپنی ایک علم کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ آپ بچوں کو یہ عیدی والا کنسیپٹ ان کا شروع کریں گے تو بڑے ہو کے ان کے اندر بھی یہ چیز پھر ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ جو پبلک کا کویشچن ہے وہ میں پہلے ہی پلیس کر دیتا ہوں کہ آصف بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہیں اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑے، میں آ جاتا ہوں درمیان میں، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہم دونوں کو تو عیدی ملی کم ہے، آپ اصل میں اپنی عیدی ثابت کرو کہ چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی عیدی چھوٹے نہیں ہیں ہم درمیان میں۔ ایک منٹ میری بات سنیں، میری بات میں کمپلیٹ ہونے دیں۔ اچھا، آصف بھائی اور میری تو عیدی ویسے ہی ہمیں کم ملی ہے، ہم یہ بات کریں تو ہم پہ جچتا بھی ہے۔ آپ تھے چھوٹے، ٹھیک ہے، آپ نے جتنی عیدی بٹوری ہے، اب آپ جو فتویٰ لگا رہے ہیں بچوں پہ، نہیں بٹوری میں نے، ٹھیک ہے، ایک منٹ میری بات سن لیں، میں آپ کو ریمائنڈ کرواؤں 2011 اور 12 کی بات، جب آپ اور میں مل کر عیدی گنتے تھے، ٹھیک ہے، یاد آ گئی ہے آپ؟ یہ چیز آپ پہ فتویٰ ہوتے ہیں، یہ آپ پہ فتویٰ لگے گا۔ میں بتاتا ہوں آپ، اس وقت جو ہے نا نا علمی میں جہالت میں میرے سے، تو اب بچوں میں آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اب میں دیکھیں نا، کوئی بندہ جس کو عید نہ ملتی ہو نا، وہ عید کے خلاف بولے نا، تو اس کو لگتا ہے کہ یار اس کو مل نہیں رہی، اس لیے اس کو غلط کہہ رہا ہے، مجھے مل رہی ہے میں پھر غلط کہہ رہا ہوں، اس لیے میرا ہی بولنا بنتا نا، مجھے تو اس وقت۔ وہ تو ہمارا بھائی اب بڑا ہو گیا، بڑا تو میں ہو گیا، بڑوں کو تو ملتی ہی نہیں ہے نا۔ عیدی صرف ایک صورت میں جائز ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو دے، بنتا ہے آپ کا، بنتا ہے ہر پوڈ کاسٹ میں نا آپ کا ڈر جو ہے باہر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جھوٹ بولنا جائز۔ یہ میں ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اسکرپٹڈ تھا، انہوں نے کہا تھا میں نے یہ اسپیشلی پوڈ کاسٹ میں یہ جو لائن ہے یہ بولنی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جھوٹ بولنا ناجائز ہے، لیکن اگر بیوی کھانا جو، ویسے تو بیوی کھانا برا نہیں پکاتی، لیکن اگر وہ کھانا برا پکا بھی دے مثال کے طور پہ، تو اس کے کھانے کی تعریف، جھوٹی تعریف کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جو چیزیں، کچھ چیزیں جو ہے نا اس میں بیوی کے حوالے سے وہ جائز ہوتی ہیں، خاص ان کے لیے جائز ہوتی ہیں تو اس لیے میں بیویوں کی جو ہے، جو مرد ہے نا وہ بیویوں کی عیدیاں نہ مارے، وہ اصل میں ہمارے پلیٹ فارم سے نا کوئی اسکرپٹڈ چیز نہیں جانی چاہیے، صحیح، تو میں نے وہ اس چیز کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی۔ میرے کویشچن پہ آ جائیں، وہ میرا کویشچن جو تھا، ایک تو میں نے بچوں والی بات کلیئر کر دی کہ یہ چیز ان کے اندر ڈالیں۔ ہاں، شروع میں ایک ہوتا نا کہ پنجابی میں بھی یاد ہے کہ یار نا میٹھے طریقے نہ لے چلو، شروع میں جو ہے نا مٹھاس سے آہستہ، ایک بندہ جب کوئی چیز چھوڑتا ہے نا فوراً نہیں چھوڑتا، ایک سٹیپ ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ باقی رہ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے کہ من تشبہ بقومہ فہو منہ، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہوگا۔ تو اس میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ جب سنت اٹھ جاتی ہے تو بدعت آ جاتی ہے، تو اس کا ایک اور ثابت ہوتا ہے کہ یہ بدعت کی طرف میں اس کو منسوب کروں، ایک فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، میں عالم نہیں ہوں، کیونکہ سنت کیا ہے؟ رمضان کریم میں فطرانہ دینا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آزاد ہو، غلام ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس کے اوپر ایک
سا جو ہے وہ اس نے فطرانہ دینا ہے. 4 مد آتا ہے, 4 مد کے حوالے سے. اس میں گندم بھی ہے, کشمش بھی ہے, وہ علماء کرام ہمیں صحیح طرح اس کی ڈیٹیل بتا سکتے ہیں. اور عید کے اوپر کیا ہے, جو سنت عمل ہے, سنت عمل ہے کہ آپ نے عید کی نماز پڑھی. اس کے بعد قرآن میں جو مینشن ہے نا, غرباء والمساکین وابن السبیل, ان کے لیے آپ نے صدقہ کرنا ہے. سنت عمل. جب سنت اٹھتی ہے نا, جن کو جو حقدار تھے ان کو ہم نہیں دیتے. ہم کن کو دیتے ہیں؟ جو پہلے آلریڈی امیر ہیں. جن آپ نے بہنوں کا بھی ذکر کیا, تو اب بہنوں کو نہیں ملے گی تو کہتا ہے ساڑیاں عیداں بول گئے نا, سن براواں عیداں تو بھی چھوڑ دیتا. میں کہتا ہوں ملاقات کریں, آپ جائیں, لیکن ان کو چیز ایجوکیٹ کریں کہ یہ اللہ کے نبی کا دین ہے, اس کے اندر آپ کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے. یہ نیو ایئر جو مناتے ہیں, نیو ایئر نیا سال جو ہوتا ہے, اس کے ساتھ برتھ ڈے وغیرہ, یہ ہمارا دین کامل دین ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واش روم میں جانے کا بھی طریقہ بتایا. اب کوئی بندہ یہ کہے کہ واش روم دنیا ہے, یہ کیا آپ بات کریں, واش روم تو دنیا ہے, دین تھوڑی ہے. تو اگر یہ نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ, سونا جو ہے آپ کوئی کہتے ہیں کہ یار چارپائی پہ سونا یا بیڈ پہ سونا, یہ تو دنیا ہے. آپ نے فطرانے کی بات کی, تو کیا فطرانہ ہی غریب کی عیدی ہے؟ یہ عیدی نہیں ہے علی بھائی, اس کے اوپر کوئی میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا, بتا دیا کہ عیدی لفظ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اصل میں تو یہ ہماری جو بیسیکلی عیدی تو میں نے ویسے ورڈ یوز کیا نا, کیا فطرانہ ہی اس کنسیپٹ میں ہم لے سکتے ہیں کہ یہ غریبوں کی خوشی کے لیے؟ فطرانہ غریبوں کے لیے, فطرانہ تو غریبوں نے خود دینا ہے, غریبوں نے بھی فطرانہ دینا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا, غلام ہو آزاد ہو, ٹھیک ہے, چھوٹا ہو بڑا ہو, عورت ہو مرد ہو, ہر کسی, اگر گھر میں ایک بچہ تو اس کی طرف سے بھی فطرانہ ہونا. اور فطرانہ جس ملک میں رہتا ہے اس کے حساب سے ہونا ہے. 4 مد مطلب 1 سا, وہ سا اس حوالے اس دور میں وہ ایک نا ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ پیمانے کے طور پہ وہ یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. صدقہ جو ہے وہ غرباء کے اوپر ہے, اس کے اوپر آپ یعنی صدقے کے اوپر بھی آپ کہیں گے کہ صدقہ جو یہ غریبوں کی عیدی ہے, تو صدقہ تو عام روٹین میں بھی ہم دیتے ہیں. لیکن عید الفطر کے حوالے سے جو ہے, جیسے آتا ہے کہ یہ صحابہ کرام سے اس چیز کی آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ غرباء مساکین جو ہے ان کی دیکھ بھال کرتے تھے, نہ کہ جو پہلے سے ہی مستحق نہیں لوگ ہیں تو ان کو ہم دیتے ہیں. اور مستحق لوگوں کا حق جب آتی بدعت تو سنت اٹھ جاتی. جب یہ بدعت آئی ہے تو مستحق لوگ چلے گئے, اس میں رشتہ دار آ جاتے ہیں کہ پہلا حق تو رشتہ داروں کا ہے. اور پہلا حق کن رشتہ داروں کا ہے, امیر کا کہ غریب کا؟ میرا یہ بھی سوال ہے. یقیناً آپ کہیں گے کہ غریب رشتہ داروں کو, تو غریب رشتہ داروں کو تو ان کے سٹیٹس کے حساب سے عیدی ملتی نہیں. 1000 یا 500 یا 1500 ہم ان کے منہ پہ مارتے ہیں. اچھا, ہمارے پاس نا ایک تو لڑکے کی عیدی ہے, ایک ہے لڑکی کی عیدی. ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے میں لڑکے کو عیدی جو ہے وہ کم دی جاتی ہے, دی ہی نہیں جاتی آلموسٹ. جب بڑا ہو جاتا ہے اس کو ملتی ہی نہیں ہے. اور جو لڑکی ہے اس کو عیدی دی. ادھر سے تو مجھے پتا چلا یہ رب تعالیٰ کا کیسا انصاف ہے. دین تو انصاف کا نام ہے کہ لڑکوں کو نہیں ملتی, لڑکیوں کو ملتی. اور کہتے ہیں یار لڑکوں نے تو دینی ہوتی ہے. وہ کون سا ہمارے خزانے لگے تو نہیں, خزانے تو ہیں نا. وہ کہتی ہیں کہ ہم دین اسلام میں یہی آتا ہے کہ مردوں کو خود مختار بنایا. اچھا, اب ایک بھائی ہے وہ بیچارہ جاب لیس ہے, ابھی پڑھ رہا ہے, اس کو بھی کہتی ہیں کہ بھائی عیدی دیتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں یا تو جاب مجھے کرنے تو تم نکمے ہیں, تم کما ہی نہیں سکتے. اور ہمارے یہاں یہ چیز بھی رکھ لیں کہ مردوں کو جو آج کل جاب نہیں مل رہی اس کی بھی ذمہ داری عورتیں ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں بینک میں یا کسی بھی آپ ادارے میں چلے جائے, بینک ہے, اس کے بعد کوئی اور اسٹاک ایکسچینج ہے, کوئی بھی یعنی بزنس کے ریلیٹڈ کوئی بھی ادارہ ہے, تو ادھر لڑکیوں کو جاب ملتی ہے. لڑکوں کو جاب ملنی ختم ہوگی. ہمارا حق انہوں نے ہر طرف سے مارا, پھر ہم سے عیدیاں مانگتی ہیں. اچھا, دکھ بول رہا ہے آپ کا, دکھ بول رہا ہے. پر دیکھیں, میں نے پہلے کی بہنیں ناراض نہ ہو جائیں کہ جو ہماری بہنیں, ان کو آپ جائیں ملیں, لیکن ان کو کیا اس موقع پہ میں یہ روایت قائم نہیں کروں گا, یہ رسول اللہ کے دین کے منافی ہے. بالکل, جو دین کے منافی ہے وہ منافی ہے, بے شک کوئی ناراض ہو یا راضی. ایجوکیٹ کرنے کے لیے نا میں کہتا ہوں آپ کو سٹیپ لینا پڑے گا. ملے. اچھا, اس کے نا عیدی کے ہمارے معاشرے پہ بہت سارے نیگیٹو امپیکٹ بھی ہیں. لائک عیدی, ہم جو امیر بندہ ہے وہ تو عیدی دے لیتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک غریب بندہ بھی ہے
جو دن میں 1200 روپیہ کما رہا ہے، ٹھیک ہے، رمضان میں اس نے روزے رکھے ہیں، ساتھ اس نے کمایا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا کما لے گا، ٹھیک ہے، دن کے اس نے اخراجات پورے کیے ہیں، سحری کے اور افطاری کے اخراجات پورے کیے ہیں۔ اب اس بیچارے کو تو یہ لالے پڑے ہوتے ہیں کہ میں کیسے اپنے بچوں کو عیدی دوں، کیسے میں اپنی بہنوں کو عیدی دوں، کیسے میں اپنے رشتہ داروں کو عیدی دوں۔ تو یہ آپ بتائیں نا کہ ناظرین کو کہ اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہی بہت سارے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، لیکن ہمارا جو دین ہے نا، دین کے اندر ایک چیز یہ بھی داخل کی جاتی ہے کہ اسلامی مساوات۔ یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، غلط بھی ہے۔ دین تفرق کا نام ہے، مطلب دین میں مساوات پائی جاتی ہے لیکن تفرق بھی ہے۔ تفرق کیا ہوتا ہے کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، بالکل ایسے، اور بڑا جو ہے وہ چھوٹے سے افضل ہے، اور فضیلت میں جو ہے وہ ماں جو ہے وہ باپ سے افضل ہے۔ آج کل لبرل کا یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ اپنے گرلز کو بوائز کے برابر کرتے ہیں۔ برابر کیسے آپ کر سکتے ہیں نا؟ اب میں آپ کو سائنٹیفکلی یہ چیز غلط ہے۔ ہمیشہ آپ جانوروں کو دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ نر افضل ہوتا ہے اس طرح ہی، اور آپ کبھی بھی کسی چیز کی قربانی عورتوں سے بھی پوچھ لیں، وہ نر کا انتخاب کریں گے۔ قربانی کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں تو ہم گوشت بھی کھانے جاتے ہیں، بکرا عید آ رہی ہے آگے، اس کے بعد وہی آنی ہے کہ ویسے ہم آپس میں جیسے دوست کھاتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ مادہ ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں یار یہ اس گوشت میں وہ تاثیر نہیں تھی۔ اصل میں نا جو بھی فتنہ شروع ہوتا ہے نا وہ بیسک ایک چھوٹی چیز سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس یہ LGBT یہ کام شروع ہوا ہے، یہ صرف اسی ایکویلٹی کے بیس پہ کہ عورت جو ہے وہ مرد کے برابر ہے، اس سے سٹارٹ ہوا۔ دیکھیں یہ عورتوں کی لی گئی ہے علی بھائی، میں آپ کو نا ایک بتاتا ہوں، یہ عورتوں کو بس آگے کیے گئے۔ اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو خدا ان کے ہمارے جو ہے، ہم کوئی بھی گناہ نہیں کرتے، کوئی بھی جو کام جو ہے قدم اس کے اوپر سنبھل کے رکھتے ہیں۔ ہمارے ہر کام میں، ہر جو لذیذ کام میں رکاوٹ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دو کہ اللہ ہے ہی نہیں، جب نہیں ہے پھر جو دل آئے کرو۔ اصل میں نے یہ اس لیے پوائنٹ یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے کیونکہ میں اس پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عیدی کا کنسیپٹ بن گیا ہے نا اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلے تو انہوں نے ایکویلٹی کا یہ نظام قائم کیا کہ پہلے ہم جناب ایکویلٹی لے کے آئیں گے مرد اور عورت کی، ٹھیک ہے۔ جب مرد اور عورت کی ایکویلٹی کا انہوں نے وہ شوشہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، وہ چھوڑنے کے بعد اب LGBT جو ہے یہ استغفر اللہ یہ کام بہت کام پکڑ گیا ہوا ہے۔ اب اسی طرح میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو عیدی ہے نا، ابھی تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک باہمی مسئلہ ہے کہ یہ جناب ہم کسی کو عیدی دے رہے ہیں، کسی کو خوشی کے، عام سی بات ہے، لیکن ہمیں اس کے جو کچھ عرصے بعد اس کے امپیکٹ ہے نا ہماری سوسائٹی پہ وہ لوگ نہیں دیکھ رہے۔ آپ یہاں سے 1-2 جنریشن بعد وہ چیز نوٹ کریں کہ جو ہم اب چیز کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ بنا دی جائے گی، یہ بدعت بن جائے گی۔ بن گیا ہے نا، دین کا حصہ تو بن گیا ہے۔ اب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو لڑکی ہے لڑکا تو لڑکی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کبھی لڑکے کو، اچھا چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ لڑکے کو زیادہ آگے رکھتے ہیں، دیکھو یہ تمہارا بھائی ہے، اس کی عزت کیا کرو، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو۔ تو یہ چیز جو ہے نا علی بھائی، میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو دین ہے نا، دین اسلام، وہ دین الفطرہ ہے۔ کبھی بھی ہمارے دین کے اندر یہ جو چیز داخل کرتے ہیں وہ خود ہی بتائے گی کہ یہ داخل ہوئی چیز ہے۔ اس کے اوپر جو ہے نا وہ پنجابی کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ڈینٹنگ پرنٹنگ جو ہے، وہی نا آپ نے پہلے بھی بات کی کہ جو مرد ہے اس کو افضل قرار دیا گیا ہے، لیکن اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے، لیکن دیکھیں ایک درجے، یہ نہیں کہ اللہ ایک درجہ دیا ہے، حقیر ہے، عورت کو حقیر، عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر میں بہت زیادہ درجہ دیا ہے۔ بالکل۔ اس میں علی بھائی یہ ہے کہ مرد کو جو افضلیت دی گئی ہے نا، یہ ہمارا ایک یہ جو ٹاپک، یہ ہمارا ٹاپک مین میں نے عیدی ڈیفائن کرنے کے لیے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ فتوے بھی آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ
ایک نئی چیز انہوں نے بیان نویں ملے اٹھے نے نویں ملے اٹھے نے نفات کے عید نو ہی بدعت آگ دیتا. معاذ اللہ, ہم نے عید کو بدعت نہیں کہا, ہم نے عید کے اوپر جو عیدی کے نام سے کانسیپٹ بن گیا اس کو غلط کہا. عیدی کا جو میتھ بن گئی ہے نا, اصل میں جو میتھ ہے ہم اس کو توڑنے کی کوشش کریں. میں یہ چیز نہیں ختم کرنا چاہ رہا کہ عید کے موقع کے اوپر تحائف دینے ہی بند کر دی جائے. میں کہتا ہوں اس کے اوپر عیدی کا نام لینا اور اس کو دین اسلام کا حصہ بنانا, اس میں لالچ رکھنا, دکھاوا رکھنا, اور اس کے بعد اس کو لازمی قرار دینا, یہ چیزیں جو ہیں یہ مین ہائی لائٹ. ہاں تحائف جو ہیں, تحائف سنت ہے, ایک دوسرے کا تحائف دینا وہ سنت عمل ہے, تو آپ ایک دوسرے کو تحائف دیں, اس میں کوئی برا عمل نہیں ہے. تو شہر یار بھائی آپ کو, مجھے اور سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, بے شک, اور جو بدعات ہیں بالکل بدعات سے اور دکھاوے سے بچنے کی توفیق دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.